السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ جس طرح پرائم منسٹر شہباز شریف اور پرنس سلمان کا آپس میں دونوں ملکوں کا جو تاریخی دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس نے نہ صرف مشرق وسطیٰ کی سیاست کو میں ہیجان پیدا کر دیا ہے، بلکہ پوری دنیا جو ہے اس کے لیے حیران بھی ہے، اور ان کو اتنا کوئی بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کوئی آنن فانن اتنا معاہدہ جو کئی سالوں سے جو بات چیت کے بعد پایہ تکمیل تک پہنچا، اتنا بڑا معاہدہ پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کرے گا۔ کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جتنی بھی خلیج کی ریاستیں ہیں، خاص کر کے جو گلف اسٹیٹس ساری ہیں، وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کی جو سیکیورٹی کا ذمہ دار جو ہے وہ امریکہ ہے۔ یعنی امریکہ نے ان لوگوں کو یہ باور کرایا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی اسرائیل نے حملہ کیا یا کچھ کہیں سے بھی حملہ ہوا کہ میں آپ لوگوں کی سیکیورٹی کا ضامن ہوں اور یہ سب کچھ میں کروں گا، آپ کسی بات سے گھبرائیں نہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ قطر میں جس طرح اسرائیل نے حملہ کیا اور وہ ٹارگیٹڈ حملہ تھا، اور وہ وہاں پہ جو ہے قطر میں امریکہ کا پورے علاقے میں سب سے بڑا اڈا ہے۔ یعنی ان کو بھی پتہ نہیں چلا، اور یہ ایک قسم کا وہ جھوٹ ہے جو عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، اور انہوں نے آنن فانن اس بلڈنگ کو تباہ کر دیا۔ لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ قیادت تو بچ گئی، لیکن پھر بھی ان میں سے ایک جو لیڈر تھا ان کے بیٹا شہید ہوا، اور 4-5 اور جو افراد تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس واقعے نے خاص کر کے عرب ممالک کو ہلا کے رکھ دیا، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ بھائی کہ اتنا بڑا اڈا اور اتنے بڑے وہ ان کا امریکہ کا قطر میں ہے، اس کے باوجود بھی امریکہ اس کو نہیں روک سکتا اسرائیل کو، تو یہ باقی کیا کریں گے؟ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ودن 2 days وہاں اسلامی عرب سربراہ کانفرنس ہوئی، اس میں بھی بہت بڑھ چڑھ کے مذمت کی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی امریکہ کو موقع دیا گیا کہ جی وہ اسرائیل سے کہے کہ یہ آئندہ اس قسم کی حرکتیں نہ کرے، یہ نہ کرے، وہ نہ کرے۔ اور بہرحال پاکستان کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو گیا، اور یہ معاہدہ یہ ہے کہ ایک جسم دو جان، یعنی کسی بھی ملک میں اگر حملہ ہوا خدا نہ خواستہ تو دوسرا ملک چپ کر کے نہیں بیٹھے گا۔ وہ اس سے اندازہ یہ لگائیں کہ یہ ایک لحاظ سے پاکستان کے کندھوں پر بھی حرمین شریفین کی جو حفاظت کا ذمہ دیا گیا، جو ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہے پاکستان کے لیے۔ اور جس طرح ان کا استقبال ہوا شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم کا، اور جس طرح اس کو اپنے بھائی بنا کے ان کو پیش کیا گیا، اور اس کے بعد پھر ان کو رخصت جیسے کیا گیا، تو یہ ایک لحاظ سے ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہے پاکستان کی اور پاکستانی سیاستدانوں کی۔ اب معاملات وہ نہیں رہے جو تقریباً 2-3 سال پہلے تھے۔ اب پاکستان کی پوزیشن کی ایک اہمیت ہو گئی ہے پورے خطے میں، کیونکہ بھارت اسرائیل کے ساتھ مل کر اور اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑی سازش رچا رہا تھا۔ اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ قطر میں اور سعودیہ میں کچھ ایسے مشکوک افراد بھی گرفتار کیے گئے ہیں جو اسرائیل اور انڈیا کی جاسوسی کر رہے تھے۔ قطر میں کچھ ڈپلومیٹ بھی پکڑے گئے ہیں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے، جو اسرائیل کے لیے بھی کام کر رہے تھے، اور کچھ ریاض میں اور جدہ میں ان علاقوں میں بھی کچھ اسرائیلی کو سپورٹ کرنے والے لوگوں کو بھی پکڑا گیا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ امریکہ اپنے وعدہ فلفل کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہا۔ اس وجہ سے عرب ممالک میں بے چینی ہے، اور خاص کر کے گلف اسٹیٹس جو ہے بڑے اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے، اور اس کی وجہ سے وہ ان کا جو اگلا جو نشانہ ہے محبت کرنے کے لیے وہ پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان اسلامی دنیا کا ایک واحد اسلامی ممالک کا وہ نیوکلر پاور ہے۔ اس وجہ سے ان کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے، اور اب اس خطے کی جو سیاست ہے اس پہ بھی بہت بڑا اثر پڑے گا، کیونکہ سعودی عرب، قطر
ان دونوں کے معاشی طور پر انڈیا کے ساتھ بڑے بہترین تعلقات ہیں، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ غزہ میں بھی انڈیا نے اسرائیل کا ساتھ دیا ہے، کوئی مذمت وغیرہ بھی نہیں کی ہے، نہ ان کو لیے کوئی بیان جاری کیا ہے، اس کے بعد یہ قطر میں جو یہ کچھ اسرائیل نے حملہ کیا اس پہ بھی اس نے خاموشی دھار لی ہے، تو اس پہ ان لوگوں کا یہ خیال ہے، اور واقعی یہ خیال صحیح بھی ہے کہ یہ ٹرینگل اس علاقے میں ان لوگوں نے بنا رہا تھا، امریکہ، اسرائیل اور انڈیا، تاکہ ہم خصوصاً عرب ممالک کو اور پاکستان کو ایسی سزا دیں تاکہ وہ آپس میں ہی الجھے رہیں اور ہمارا کام چلتا رہے۔ تو یہ ایک بروقتہ اور بہت ہی اچھے قسم کا معاہدہ ہے جس کو عرب ممالک، اسلامی ممالک قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پاکستان میں بھی ایک خوشی کا رجحان ہے، پاکستان قوم بھی بڑی خوش ہے۔ اب اس خوشی میں جو سب سے زیادہ جو کریڈٹ جاتا ہے اور جو اس میں زیادہ بڑھ چڑھ کے جو حصہ لیا وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے لیا، اور اس کی ڈپلومیسی کی وجہ سے، حالانکہ ہی از آرمی مین اور انہوں نے اپنی قوم کا نام روشن کیا، بھارت کے کئی جنگی جہازوں کو انہوں نے ٹیم ورک کے طور پہ مل کے تباہ کیا، لیکن اس میں ان کی جو سچائی ہے فیلڈ مارشل کی، اور انہوں نے جو ملک کے لیے کام کیا ہے وہ قابل تحسین ہے، اور اب ان کے لیے تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا ٹیسٹ کیس ہے، بڑا امتحان ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست میں اور فیلڈ مارشل کے لیے جو ان کے یوٹیوبرز ہیں جو بد کلامی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، اب ان کا کیا ہوگا؟ آیا وہ اس معاہدے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آگے چل کے یہ معاہدہ پاکستان کے لیے، پاکستانی گورنمنٹس کے لیے کیا درجہ اختیار کرتا ہے؟ اور ابھی فی الحال ان کو چپ لگ گئی ہے، یعنی عمران خان کے جو پارٹی والے ہیں بظاہر وہ صرف کے پی کے میں نظر آتے ہیں، ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو کے پی کے اور پنجاب کے جو نااہل ہو گئے ہیں اور ان کو سزائیں بھی دی گئی ہیں، لیکن بہرحال اس پہ ان کو ایک ڈیسیشن لینا پڑے گا تحریک انصاف کے لیڈرز کو، اور اس پہ ان کو اپنی جو یہ چپ ہے وہ ختم کرنی پڑے گی، اور مجھے امید ہے کہ پاکستانی انٹرسٹ میں وہ بھی اس معاہدے کو ویلکم کرے گا، ان کے پارٹی کے لوگ بھی ویلکم کریں گے، کیونکہ یہ کسی پارٹی کے لیے نہیں ہے معاہدہ، یہ نواز لیگ نے نہیں کیا، یہ کوئی کسی فیلڈ مارشل صاحب نے نہیں کیا، لیکن فیلڈ مارشل صاحب اور یہ حکومت نے اپنے ملک کے لیے کیا ہے، اپنا ملک اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں حرمین شریفین ہیں ہمارے، تو اس ملک کے ساتھ مل کے وہاں جو ہے یہ معاہدہ ہوا ہے، اور آپ کو یہ تو سب کو پتہ ہے کہ 1960 سے لے کے پاکستانی فوج سعودی فوج کو تیار کر رہی ہے، ٹریننگ دے رہی ہے، ابھی بھی کم و بیش 1500 سے 2000 بہت بڑے ملٹری آفیسرز ہمارے سعودی عرب میں بیٹھے ہیں جو ان کو ٹرینڈ کر رہے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا اعزاز ہے پاکستانی فوج کے لیے۔ تو سیاست اپنی جگہ پہ، ملک کی ترقی اپنی جگہ پہ، ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس معاہدے کے بعد پاکستان خطے میں اور دنیا میں ایک ایسا رول پلے کرے گا جس کے پیچھے تقریباً 2 ارب جو مسلمان آدم شماری ہے وہ ان کے پیچھے ہوگی، اور وہ اپنی آواز اقوام متحدہ میں یا اور کئی ایجنسیز میں اور کئی اداروں میں بڑے مؤثر نمونے سے پیش کر سکے گا۔